آپ سے پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے معاملات ابھی چل رہے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو مین سپوائلر ہے ان تمام مذاکرات میں وہ اسرائیل ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا، جب بھی مذاکرات شروع ہوئے تو کہیں نہ کہیں اسرائیل نے حملہ کرنا چاہا اور کر بھی دیا، اور امریکہ اس کو چپ نہیں کروا پایا۔ لیکن اب سچویشن آپ کو کس طرح سے الگ لگتی ہے جب معاملات اتنے قریب پہنچ گئے ہیں؟ ایران پر تو حملہ کر نہیں پا رہا امریکہ کی وجہ سے، لیکن اب لبنان پر حملے بار بار کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ تو کیا یہ وہ واحد سپوائلر ہے اسرائیل جو کہ اس معاہدے کو ختم کروانا چاہتا ہے اور یہ چپ نہیں کرے گا، بار بار حملے کرتا رہے گا؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ سپوائلر ہے بڑا۔ اس سے پہلے بھی کتنی بار انہوں نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اس پروسیس کو۔ انہوں نے یہ ایران کی لیڈرشپ میں ایسے چیدہ ایسے افراد کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا جو کہ پریگمیٹسٹ تھے، جو کہ مذاکرات کی طرف لے کے آ سکتے تھے، جس سے یہ جنگ شاید پہلے ختم ہو جاتی، بلکہ جنگ تو شروع ہی انہوں نے کروائی۔ آپ کو پتہ ہی ہے 30 سال سے نیتن یاہو اس کوشش میں تھا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسرائیل مذاکرات میں تو تھا نہیں، لیکن اس جنگ میں تو ایک بڑا فریق اسرائیل تھا، ابھی بھی ہے۔ تو ان سارے معاملات میں تو اس کا ویٹ جو ہے وہ امریکہ کو کیری کرنا ہے، اسرائیل کا، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کسی وقت بھی وہ دیکھیں، اب جس طرح لیبنن میں کرتے ہیں اور بھی کئی جگہ پہ وہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایران کی پراکسیز تو اور بھی جگہ پہ ہیں، اس کے علاوہ وہ تو خیر ایران پہ ڈائریکٹ اسٹرائکس بھی بہانے سے کئی بار کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں یہ کیپیسٹی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی ریپو جو ہے نیتن یاہو کے ساتھ ایک ٹائم پہ تو ایگزمپلری تھی، اب اس طرح کی نہیں ہے، بیکاز ایک تھوڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پولیٹیکلی اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے کہ بات امن کی طرف جائے، امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے، اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتا، اور نیتن یاہو کو تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ تو کرپشن کے کیسز ہیں، اس پہ ابیوز آف پاور کے کیسز ہیں، اور وہ صرف ایمرجنسی وہاں پہ نافذ کر کے تو وہ جوڈیشل پروسیس کو روکے ہوئے ہے۔ تو اگر وہ وہاں پہ کانفلکٹس نہیں کرتا ایک کے بعد ایک، تو ایمرجنسی تو پھر ختم ہو جاتی ہے، اینڈ دین ہی از ان ٹربل۔ تو اسی لیے وہ پھر ظاہر ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ کانفلکٹس کو جاری رکھتا ہے، اور یہ ایک اسرائیل کی بڑی لانگ سٹینڈنگ پالیسی بھی ہے، جس کو مو دا گراس کہا جاتا ہے۔ وہ پالیسی یہ ہے کہ جو سارے ملک ہیں جن کے ساتھ جو ایڈورسریز ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کانفلکٹ جاری رکھا جائے، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈیگریڈ کرتے جائیں۔ یہ بڑی لانگ سٹینڈنگ ان کی ایک پالیسی، جس پہ وہ عمل پیرا ہوتے ہیں ہمیشہ ہی۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی کیپیسٹی ہے۔ لیبنن میں کہہ بھی چکا ہوں کہ دیکھیں، لیبنن میک اور بریک ایشو نہیں ہے، میک اور بریک ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر ہی ہوگا۔ یہ ہرمز اہم ہے، ہرمز اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں، کیونکہ ہرمز سے جب شپنگ فلو اگر رک جاتا ہے تو پھر اس سے جو ایک دم دنیا کی اقتصادی جو آئل پرائسز بہت ہی ظاہر اوپر چلی جاتی ہیں، بڑی مشکل سے نیچے آئی ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت وہ دوبارہ 72 پہ آ گئی ہیں، جو پری وار لیول تھا، کہاں 126 تک گئی تھی یہ۔ تو وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ آگے مڈ ٹرمز الیکشنز کچھ ماہ تک آنے والے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہرمز اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ نیوکلیئر ایشوز ہیں، اور لیبنن کا مسئلہ اس کے بعد آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن مقابلتاً جو ہے وہ وہاں پہ معاملات جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے وہاں پہ چلتے رہیں گے، اس قسم کی جو ہے سیز فائر کی وائلیشنز بھی، اسرائیل کے ملٹری ایکشنز بھی تھوڑے بہت چلتے رہیں گے، اور شاید ایران اس کو برداشت کرتا رہے۔ جو سب حل ہوتے نظر آ رہے ہیں معاملات آنے والے دنوں میں آپ کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے امکانات ہیں، لیکن ساتھ ہی مشکلات بھی بہت ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، ابھی جو ابتدائی فریم ورک جو سائن ہوا ہے، یہ MOU، یہ ایک بائر ناؤ پے لیٹر قسم کا معاہدہ ہے، جس میں ایران کو شروع میں اپ فرنٹ کافی ساری چیزیں مل گئی ہیں، جو ان کے مطالبات تھے، 6 یا 7 کلیدی مطالبات تھے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کو مل گئے ہیں۔ وہ نان ایگریشن پیکٹ کی بات کرتے تھے، پہلی کلوز ہے، وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہم یہ رجیم گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسری کلوز ہے، وہ کہتے تھے جی آپ جو ہے نا ہمیں انفریزنگ آف ایسٹس دیں گے، وہ بھی مان لیا، وہ کہتے تھے سینکشن ریلیف دیں گے، وہ بھی مان لیا، وہ کہتے تھے کہ جی آپ اپنا ناکہ بندی ہٹائیں گے، وہ بھی مان لیا۔ تو بہت ساری چیزیں جو وہ کہتے تھے ساری اس میں مانی گئی۔ پھر $300 بلین کی وہ وار ریپریشنز کی بات کرتے تھے کہ جی ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے۔ ریپریشنز تو خیر میں نے کہا تھا کبھی نہیں مانا جائے گا، لیکن ایک وہ فائنینسنگ کی بات مان لی جائے گی کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جو ریکنسٹرکشن میں ان کو ہیلپ کرے گا۔ تو اتنی ساری چیزیں ان کی شروع میں مانی گئی، اس کے بدلے میں انہوں نے صرف ابنائے ہرمز پہ ہی اپنا کنٹرول فوری طور پہ چھوڑا ہے نا، لیکن آنے والے دنوں میں ان کو بہت سی کنسیشنز دینی ہوں گی۔ اس ایگریمنٹ کا ماڈل یہ ہے، یہ ماڈل ایسا ہے کہ شروع میں ان کے لیے انسینٹیوز کریٹ کیے گئے ہیں تاکہ وہ اس رستے پہ چلیں، اور ہوتا بھی ہے کہ جب آپ کو ایک بار وہ انسینٹیوز آپ کو ملتے ہیں
اور پھر آپ اس کو اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور یہ بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, تو پھر آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ کشمکش چلتی رہے گی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ مشکلات جو ہیں یہ کوئی کہیں بھی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی, یہ ابھی بھی نہیں ہوگی, اگلے آنے والے ہفتوں میں بھی نہیں ہوگی, آنے والے مہینوں میں بھی آنے والے مہینوں میں بھی نہیں ہوگی. انزا, آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. انزا, آپ کے خیال میں میک اور بریک ایشو کیا ہے؟ جس طرح جوہر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, کیا لبنان والا معاملہ رہے گا یا نیوکلیئر ایشو رہے گا؟ آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے, کس طرح سے رک سکتے ہیں اس تمام جنگ کے عمل کے اندر؟ دیکھیے, امبیسڈر صاحب نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کچھ جیو پولیٹیکل فالٹ لائنز جو ہیں, اسرائیل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از دا وائلڈ کارڈ. جیسے امبیسڈر صاحب نے پہلے بھی مینشن کیا, وہ ایک پارٹی نہیں ہے اس ایم او یو کا, حالانکہ وہ ڈائریکٹلی نیگوسیشنز میں انوالو بھی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرح سے یہ اسٹرکچرلی اپوز کرتا ہے وہ اس قسم کی ڈیل کو. اسی لیے اسرائیل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از دا بگیسٹ اسپوائلر, اسپیشلی کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی بھی جو ہم ایک چیز نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ جو کرنٹ سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہ ای صاحب, ان کی فیملی اسی یو ایس اسرائیلی اسٹرائکس کی وجہ سے اسیسنیٹ ہوئی ہے. تو وہ اور جو ان کے ساتھ جو آئی آر جی سی والے ہارڈ لائنرز ہیں وہ اتنے ایزیلی اسرائیل کو آف دا ہک نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز دیکھیں, جو یو ایس انٹیلیجنس کی کچھ رپورٹس ہیں سیپریٹلی, جو ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کنسرنز ہیں اسرائیل کی ایوز ڈراپنگ کے اوپر بھی, جو کہ یو ایس نیگوشیٹرز کے ساتھ ہیں. تو یہ بالکل ایک اٹلانٹک کاؤنسل کی بھی آج میں صبح ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی جہاں پہ یہ جو دراریں جس کا امبیسڈر صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ بڑی اب واضح طور پہ شائع ہو گئی ہیں بٹوین دا یو ایس اینڈ اسرائیل. سو ڈیفینیٹلی ایک چیز تو یہ ہو گئی. سیکنڈلی جو ڈومیسٹک طور پہ دونوں طرف سے اسکیپٹسزم میں ہم نے بات کی اباؤٹ ایران کے اندر کیا ہے, اور ابھی ود ان امریکہ اگر دیکھیں تو اوباما کی بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں سے بھی ایک ان کی بھی ایک بڑی اسٹرانگ سی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جے سی پی او اے کے کمپیریزن کے ساتھ, اور ٹرمپ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو اب تو کچھ رپورٹس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ریپبلکن ووٹ بھی ابھی رائٹ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ہی ریپبلکن ووٹ بھی تقریباً 27-28% تک منفی میں چلا گیا. ایک ڈیفینیٹلی ایک کوشچن ہے, ایک پریشر ہے جو بنا رہے گا امریکہ کے اوپر بھی کہ اس ڈیل کو, بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ میں جی الیکشنز جو ہے نا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ٹرمپ کو خطرہ ہے؟ جی, اب اگر یہ پیس ڈیل کسی طرح یا اسرائیل کو وہ کنٹین نہیں کر پاتے, سو آئی تھنک کہ اس کے اوپر دیکھیں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے نا یو ایس الیکشنز میں, میرا ذاتی رائے ہے, میں نے خود بھی آئی واز انٹرننگ ان دا وائٹ ہاؤس, تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ امریکن الیکشنز جو ہے نا ہیویلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ووٹر سینٹیمنٹ آن دا گیس پرائزز. تو اب گیس کی جو پرائسز ہیں آپ نے دیکھا اب نئے ہرمز کے کلوز ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ امپیکٹ ہوئی, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے,